جو ریٹائرمنٹ کے بعد ایک دن بھی اس ملک میں رہنا پسند نہیں کرتے وہ بھی ہمیں حب الوطنی، غداری اور شر پسندی کے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ دو بھائیوں کی مختصر کہانی، ایک کو سیاست آتی نہیں تو دوسرے کی ڈرامے بازی جاتی نہیں۔ اگر گن پوائنٹ پر ہمدردیاں تبدیل ہوتی تو آج کشمیری سب ہندوستان کے اور فلسطینی سب اسرائیل کے حمایتی ہوتے۔ سور کھانے والے ممالک میں امن اور خوشحالی اس لیے ہے کہ وہ اپنے سوروں کو حاکم بنانے کے بجائے کھا جاتے ہیں۔ سگا بھائی جائیداد کا تھوڑا سا حصہ کھا جائے تو ساری زندگی ملنا چھوڑ دیتے ہیں، اور حکمران سارا ملک لوٹ کر کھا جائیں پھر بھی زندہ باد کہتے ہیں۔ جو عورت سٹیج پر کھڑے ہو کر جلسہ عام سے خطاب میں بےہودہ باتیں کرے ان کے گھر ٹیپو سلطان نہیں بلکہ پٹواری ہی پیدا ہوتے ہیں۔ پاکستان بہت ترقی کر چکا لیکن دھند کے باعث کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ نواز شریف۔ مولوی بڑے ظالم ہیں، جب یہ چاہیں غلط کام ثواب کی نیت سے کروا لیں اور جب چاہیں صحیح کام گناہ نکال کر روک دیں۔ مجھے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ جہاں کچھ بھی مفت مل رہا ہو لوگ اپنی جانیں بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں، لیکن جہاں جہاں اپنی نسل کے حقوق کی بات ہو وہاں آواز بھی نہیں نکالتے۔ پاکستان میں ہر کاروبار چل جاتا ہے، یہاں اگر چوہوں کی دکان بھی کھول لو تو لوگ یہ سوچ کر خرید لیں گے کہ چلو لے لیتے ہیں، رشتہ داروں کے گھر چھوڑ دیں گے۔ موبائل کمپنیوں سے گزارش ہے کہ نواز شریف کی وائس ریکارڈ کال عوام کو سنائی جا رہی ہے، عوام کا جواب بھی میاں کو سنایا جائے۔ شکریہ۔ بلاول بھٹو وزیر اعظم بنانے پر تمام پارٹیوں کا اتفاق، بس مسئلہ ایک جگہ اٹکا ہوا ہے، اس کے لیے شیروانی سلوائیں یا فراک۔ اگر عورت کو لگتا ہے دنیا میں کسی کو اس کی فکر نہیں تو بائک پر بیٹھ کر اپنے دوپٹے کا پلو تھوڑا سا نیچے کو لٹکا دے۔ بزرگوں سے سنا تھا کہ کبوتر اڑانے والوں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا، آج یقین ہو گیا۔ جیسے ہی اسمبلی میں پی ٹی آئی نے نعرے بلند کیے چور چور، نون لیگ نے فوراً نواز شریف کی پکچر اوپر کر دی۔ لوگ طویل علالت سے فوت ہوتے ہیں لیکن نواز شریف نے طے کیا ہے کہ طویل ضلالت کے بعد فوت ہوگا۔ تاریخ لکھی جائے گی، لگ بھگ 57 ممالک اپنے ایٹمی طاقت اور ہتھیاروں کے باوجود خاموش رہے اور مظلوم فلسطینی پتھروں اور غلیلوں کے ساتھ جنگ لڑتے رہے۔ پاکستان میں لوگ ٹریفک کے اشاروں کو سمجھنے سے قاصر ہیں لیکن آنکھوں کے اشارے سمجھنے میں پروفیسر ہیں۔ جو مداری کبوتر اڑانے والے بہترین کرتب سے مشہور نہیں ہوا تو 10 کلو آٹے کی تھیلی پر اپنی تصویر لگانے سے کیا خاک مشہور ہوگا؟ ہم پاکستانی گفٹ لے کر شکریہ نہیں بولتے، ہم گفٹ لے کر کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت تھی۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں رمضان کا مہینہ ایک عام شہری کے لیے اس خوشی اور ثقافتی اظہار سے زیادہ مہنگائی اور پریشانی کا سبب بن جاتا ہے۔ پھل سبزی سے لے کر لباس، دوسری ہر شے کی قیمت عام دنوں کے مقابلے میں پہلے سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ جس بے نظیر کو نواز شریف ساری زندگی پیلی ٹیکسی کہتا رہا، اب اس کی اپنی بیٹی بے نظیر بننا چاہتی ہے۔ بچپن سے سنتے تھے کہ پاکستان ایک بٹن دبائے گا تو اسرائیل نظر بھی نہیں آئے گا، دراصل وہ بٹن ٹی وی کا تھا۔ میرے پاکستانیوں، کچھ دن بعد پاکستان میں چھوٹے چھوٹے نواز شریف بازاروں میں فلسطین کے نام پر کیمپ لگائے چندہ جمع کرتے نظر آئیں گے، لہٰذا ان سے خبردار اور ہوشیار رہیں۔ غزہ فلسطین میں حاملہ عورت کی دھماکے کی زد میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ایک معصوم نئی جان پیدا ہونے سے پہلے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ کب جاگو گے مسلمانوں؟ صرف پاکستان اور انڈیا کا میچ میں مگن رہو گے؟
40 لاکھ فلسطینی دنیا کی سپر پاور سے لڑ گئے اور 25 کروڑ امریکہ کے ایک خط کے آگے سجدہ ریز ثابت ہوا۔ تعداد نہیں، ایمان، جذبہ اور غیرت سے لڑی جاتی ہے جنگ۔ تلوار ہمیشہ اسلام کی حفاظت کے لیے اٹھائی جاتی ہے، مگر افسوس فلسطین میں ظلم کی انتہا ہو گئی۔ ہمارے مسلمانوں میں ابھی تک غیرت نہیں جاگی۔ فرعون کی لاش مصر سے واپس لا کر پاکستان رکھی جائے، کیونکہ اس کی اصلی وارث اسلام آباد کے ایوانوں میں موجود ہیں۔ فضل الرحمان سے لاکھ اختلاف صحیح، مگر ایک بات کی تعریف بنتی ہے کہ چوروں کے ساتھ ایمانداری سے کھڑا ہے۔ جس نے سائفر لکھا اسے امریکہ میں سلوٹ مارا جا رہا ہے، اور جس کو لکھا وہ بیلجیم میں مزے کر رہا ہے۔ جس نے قوم کو بتایا وہ جیل میں ہے۔ ایک بات کہوں، یزید کی تعریف کرنے والے اسے بتاتے تھے کہ اللہ نے اسے بڑی سلطنت عطا کی ہے۔ یہی نواز شریف کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پٹواری اسے بتا رہے ہیں کہ بھٹو وہاں زندہ ہے جہاں ضمیر مردہ ہے۔ بھٹو کے پھانسی کیس سے شروع ہو کر مشرف کے پھانسی برقرار رکھنے تک ہمارا قاضی قبرستانوں میں انصاف پہنچا رہا ہے۔ 10 بے وقوف جمع کریں تو ایک جاہل بنتا ہے، 50 جاہل جمع کریں تو ایک ڈنگر بنتا ہے۔ قاضی صاحب اسلام چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے، اسے وزیر اعظم بنانے کا حکم نہیں دیتا۔ میں نے رمیز راجہ سے کہا T20 میں پاور پلے کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ اگر تم بابر اعظم اور رضوان کے بجائے کسی کرنل جنرل کو پہلے 6 اوور کھیلنے کے لیے دو، کیونکہ پاور پلے فوج سے بہتر کوئی نہیں کھیل سکتا۔ چہرہ تو بدل گیا، لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کرتوت بھی بدلتے ہیں کہ نہیں۔ بڑھاپے میں فرشتہ بننے سے بہتر ہے کہ جوانی میں فرعونیت چھوڑ دیں۔ ہندوستان کے خزانے میں 563 ارب ڈالر اور پاکستان کے خزانے میں ویڈیوز اور آڈیوز۔ کیا ضرورت تھی قانون کی کتابیں لکھنے کی؟ صرف اتنا ہی لکھ دیتے کہ جس میں طاقت زیادہ ہوگی عدالت ان کی غلام ہوگی۔ لوگوں کی باتوں کا کبھی دل سے مت لگانا۔ لوگ تو امرود خریدنے سے پہلے پوچھتے ہیں میٹھا ہے اور بعد میں نمک لگا کر کھاتے ہیں۔ خاموشی کا مطلب لحاظ بھی ہوتا ہے، لوگ اسے کمزوری ہی سمجھ لیتے ہیں۔ کچھ لوگ اعتبار کے نہیں احتیاط کے لائق ہوتے ہیں۔ جب اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے دل میں صرف ان لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوتے ہیں۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ میں جانتا ہوں اچھے دنوں کو آنا ہے، دوسرے ملکوں میں آنے والا سال پچھلے سالوں سے بہتر ہوتا ہے، مگر یہاں پاکستان میں الٹا حساب ہے۔ آج پاکستان 75 برس کا ہو گیا۔ 75 برس بہت ہوتے ہیں، مگر بجلی پیدا کر رہا ہے، نہ گندم پیدا کر رہا ہے، نہ ٹماٹر پیدا کر رہا ہے، صرف بچے پیدا کر رہا ہے۔ اگر صرف بچے پیدا کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان ایک طاقتور ملک ہے۔ کرکٹ کے میدان رہ گیا ہے جہاں ہم جیت سکتے ہیں۔ زندگی کی مثال ہم لوڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ 6 کی رکھتے ہیں، لیکن ایک بھی آئے تو چلنا پڑتا ہے۔ خدا کی جنت چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی زندگی جہنم بنانا چھوڑ دو، یہی دین کا خلاصہ ہے۔ مرد کا امتحان عورت سے، عورت کا امتحان روپے سے، اور روپے کا امتحان آگ سے ہوتا ہے۔ تعریف مرد کا بچھایا ہوا وہ جال ہے جس میں عورت بڑی جلدی پھنستی ہے۔ مرد اگر جسم کا پجاری ہے تو عورت نے بھی کسی خواجہ سرا سے محبت کیوں نہیں کی؟ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ یہ دونوں ہی کسی کی نہیں سنتے۔ زندگی میں ہمیشہ امید خود سے لگاؤ، خود سے توقعات لگاؤ، کیونکہ کسی دوسرے سے لگائی گئی امیدیں بڑی تکلیف دیتی ہیں۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور رشتوں میں بار بار کیے گئے سمجھوتے دونوں میں پہلے جیسی مٹھاس نہیں رہتی۔ غیر شادی شدہ رہنے سے بہتر ہے انسان بوڑھی عورت سے شادی کر لے۔ شادی ہر صورت میں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو اچھی بیوی مل گئی تو خوشی طے ہے، اور اگر بری بیوی مل گئی تو آپ فلاسفر بن جائیں گے۔ جو سیکھنا چاہتا ہے اس کے لیے 1000 راستے ہیں، اور جو نہیں سیکھنا چاہتا اس کے لیے 1000 بہانے، لیکن مگر کا انجام حسرت اور کاٹ کے سوا کچھ نہیں۔ جو عورت اپنی شادی میں کامیاب نہیں ہوتی اسے اپنی نوجوان نسل کو دینے کے لیے کوئی مشورہ نہیں ہوتا۔ کم ظرف انسان وہ ہوتا ہے جو دوسرے سے لیا ہوا ہیرا تو بھول جاتا ہے پر اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، بیل کے بٹن کو آن کر دیں
تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔